السلام علیکم ویورز، محکمہ ماحولیات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شانزے اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب صاحب. ویورز، ہم وقتاً فوقتاً آپ کے کویشچنز بھی شو میں شامل کرتے رہیں گے. اور سر، پہلا سوال ہے جی سر، سلک روٹ کی تاریخ بیان کر دیجئے اور اس سڑک کا افتتاح بھی بتا دیجئے کب ہوا تھا. پہلی بات تو یہ کہ سلک روٹ کسی ایک سڑک کا نام نہیں ہے، یہ موٹر وے نہیں ہے کہ اس کا افتتاح کیسے کیا گیا اور کب کیا گیا. یہ ایک روٹ ہے جو چائنا کے ساتھ ہی منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں دیگر ممالک شامل ہیں، کیونکہ روٹ ہوتا ہے، وہ کسی ملک کا محتاج نہیں ہوتا. اس کے اوپر چائنا سے لے کر آپ ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے، قزاقستان ہے، اس میں افغانستان ہے، پاکستان، انڈیا، یہ اس روٹ میں آتے ہیں. اور پھر پرشیا، سیریا، اناطولیہ، پہلے ٹرکی، یہ سارے کے سارے اس روٹ کا کسی نہ کسی حوالے سے حصہ رہے ہیں. پھر یہ کوئی ایک دن شروع ہو جانے والی، جیسے میں نے پہلے کہا، سڑک نہیں ہے. یہ بتدریج زیر استعمال ہوتی گئی، زیر تصرف رہی انسانوں کے، اور ایک بہت بڑا ٹریڈ، ایک بہت بڑا بزنس کا روٹ بن کر دنیا میں سامنے آئی. اس سے آپ سلک کا نام اس لیے کیا جاتا ہے اور چائنا کے ساتھ منسوب بھی اس لیے کہ چائنا سلک کی پروڈکشن میں نمبر 1 رہا ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری. تو چائنیز سلک بہت پاپولر ہوا کرتا تھا. معاف کیجئے گا، چائنیز افیم زیادہ پاپولر تھی. اوکے یہ بھی درست ہے. یعنی افیون جو ہے، افیون کا استعمال صرف افیونچی نہیں کرتے، اس کا استعمال حکماں بھی کرتے رہے ہیں، حکیموں کے ہاں. آج اس دور دے حکیم بھی ٹن رہندے سن اور بے وقوف دوائیوں میں استعمال کرتے تھے، دوائیوں میں اور علاج معالجے کے لیے افیون استعمال ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے. تو چائنا بہت بڑا پروڈیوسر تھا، پروڈیوسر ہے افیون کا، وہ بھی اسی روٹ پہ، اس میں کوئی شک نہیں. یہ سارا سلسلہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو سن 206 قبل مسیح ہان ڈائنیسٹی، ہان خاندان جس سے منگ ڈائنیسٹی ہے، چائنا کی لاتعداد مختلف ڈائنیسٹیز ہیں، تو ہان ڈائنیسٹی کا دور تھا 206 قبل مسیح. تب باقاعدہ آغاز ہوا اس روٹ پہ چلنے پھرنے کا. لیکن یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک یہ سڑک بن گئی. روٹ آلریڈی موجود تھا، چھوٹے چھوٹے پیچز لوگ تعمیر کرتے چلے آئے. اب اس روٹ پر تازہ ترین ڈیولپمنٹ پاکستان کروا رہا ہے. بڑی شاندار شاہراہ بن رہی ہے. کوستان کا پورا علاقہ، ایک تو وہ پرانا روٹ ہے نا، وہ بڑی بڑی پرانی خطرناک سڑکیں ہیں. آپ سکردو سے اگر گلگت جا رہے ہوں تو آپ کو بڑا خوفناک رستہ دریا کے ساتھ ساتھ وہ طے کرنا پڑتا ہے. پھر کوستان کے ساتھ ساتھ جب آپ دیامیر سے چلاس کے علاقے سے دریا کے ساتھ ساتھ آتے ہیں تو آل دا وے بشام تک بڑی خطرناک گھاٹیاں ہیں، علاقے ہیں، جن میں تھاکوٹ بھی آتا ہے. تھاکوٹ بڑا خوبصورت مقام ہے دریا کے حوالے سے. دریا وہاں پہ بڑی شاہانہ لک، ایک میجسٹک لک دیتا ہے. تو نئی سڑک بن رہی ہے اور اسے آپ شاہراہ کہہ سکتے ہیں. جس طرح کراکرم ہائی وے ہے، اسی طرح تو یہ شاہراہ ریشم کے شان اگر آپ اس کے پیچز دیکھیں تو وہ پاکستان کے اس حصے میں، اور آبویسلی اس کا تعلق سی پیک کے ساتھ بھی ہے کیونکہ روٹ یہی اپنانا ہے چائنیز نے، پاکستانیوں نے. یہ بات تو ہوگی نا جی اس کی تاریخ اور اس سڑک کے حوالے سے. ایک آپ کے ویورز سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ سوال اس طرح کا نا ینگسٹرز پوچھتے ہیں، موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹ ہی کا سوال لگ رہا ہے. میری درخواست ان سے یہ کہ آپ ہم سے یا کسی اور پروگرام سے یا اپنے اساتذہ میں سے بھی کسی سے تب پوچھیں کوئی چیز جب آپ کے پاس ریسورس موجود نہ ہو. تو اس کے لیے بہت آسان ہے، آپ گوگل کریں، آپ اس کو کمانڈ کریں، وہ تو آپ کے بیک اینڈ کال پہ ہے. یوں سمجھیے کہ آپ کا ملازم ہے گوگل. عادت نہیں ہے وری کرنے کی، فکر کرنے کی، تردد کرنے کی. یہ تردد ہے، سارا تردد ہے. بچوں سے، ینگسٹر سے مخاطب ہوں، اس لیے میرا کام ہے انہیں گائیڈ کرتے رہنا. تو میری حیثیت تو پچھلا ایک طویل عرصہ، ایک سفر اپنے کالم سے لے کر ٹی وی شوز سے لے کر اب تک ایک بڑے بھائی کی سی کیفیت ہوگی ہے. میں اتفاق سے اپنے خاندان میں بھی بڑا بھائی ہوں، تو یہ شو کرتے ہوئے بھی نا ایک بھائی جان جس طرح ہوتے ہیں وہ پھر مشورے دیتے رہتے ہیں، سیلف سٹائلڈ انسٹرکٹر بن جاتے ہیں وہ. تو آپ خود تردد کریں. آپ یقین کیجئے جب آپ خود نکالیں گے گوگل پر، آپ کو جتنا اچھا سمجھ اس طرح آئے گا
میرے کہنے سے نہیں. یہ ہمارا ایک بڑا پیارا دوست شکیل چودھری, کسی دن میں ڈائلاگ ود ہسٹری میں انہیں بلاؤں گا اور لوگوں سے ملاقات بھی کرواؤں گا. بڑا نفیس لاجواب آدمی, گورنمنٹ کالج میں ہی واز مائی روم میٹ. تو بہت لینگویج کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. ان کی فیوریٹ کتاب ڈکشنری ہوتی تھی, تو میں لفظ پوچھتا تو فوراً آگے میرے ڈکشنری رکھ دیتے اور پھر کہتے تھے کہ اور بتاؤ. میں 3-4 اور ہیں, مختلف رنگوں کی اور ڈیزائنوں کی ڈکشنریاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ محسن تھے ہمارے, انہوں نے ہمیں یہ تردد کرنے کی عادت ڈالی. تو میں آج گزارش کر رہا ہوں کہ اتنا سا تردد, ہاں کہیں پرابلم آ جائے جی مجھے نہیں مل رہا, اس چیز کا ٹریس نہیں مل رہا, جیسے نواز شریف کی منی ٹریل نہیں نا مل رہی, تو اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. میں اپنے ویورز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پوری ڈیٹیل میں آپ نے تقریباً کچھ 6-7 جگتیں بیچ میں کی ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں. کون سی محسوس کی ہیں تم نے؟ ایک تو نواز شریف والی. ہاں نواز شریف پہ ہمیں ذرا, تو نواز شریف تو بڑا اینٹ پکیا ہے. نواز شریف ہمارا وزیر اعظم ہے بھائی, ہمارا رائٹ ہے. اور آئرونیکلی یو ول بی سرپرائزڈ کہ میں نے ووٹ نواز شریف کو دیا ہوا. یہ دفعہ جواب تو دساں کیا؟ اور چپ ہو. سر میں تو کدی نواز شریف نے ووٹ نہیں دیتا, بس تسی تو ڈگا ہی دیندے ہو. کیوں, تم کسے دیتے ہو؟ ایکچولی سر میں الیکشن پہ یقین ہی نہیں رکھتا. تم کس پہ یقین رکھتے ہو؟ میں انویسٹمنٹ پہ رکھتا ہوں سر. ذرا کلیئر کر دیجئے یہ کیا فرما رہے ہیں آپ, فضول سی بات. سر میں ایکچولی جج کر لینا کہ ساڈے ہلکے چو جتنا کنے میں اور نیڑے نیڑے کون ہے. اچھا پھر میں دوواں نو الیکشن دی ڈونیشن دے دینا. یعنی کسی نے کہہ دینا اے لے پھڑ پیسے اپنے بینر چپوا, کسی نے کہہ دینا اے لے پھڑ پیسے دیگاں پکوا, کرسیاں, کھانا شانا. واہ واہ واہ, اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے سہولت میں دوسرے نے بھی دے رکھی. دیکھو دیکھو سر دیکھو یہی ہوندی ہے چلاکی دونوں طرف. چلاکی نہیں ہے, دھوکہ ہے, کرائم ہے. بات سنو, اللہ کے پاس جا کے کیا کرو گے؟ کیوں ڈراندے رہندے ہو ہیں؟ تھوڑی جنی دولت ہے انہوں انجوائے کرا لیندے ہو. کیا انجوائے, یہی دولت تمہاری بیماریوں پہ لگ جانی ہے, تمہیں پتہ. فوراً ہون کہنے کہ تیرے گردہ بھی فیل ہو جانا ہے. نہیں, تمہیں ہیپیٹائٹس سی ہو جائے گا, دیکھ لینا. اچھا تہاڈی کوئی بیماری ہیپیٹائٹس سی تو تھلے تے نہیں ہوندی. اور کیا, تم جیسے کو ملیریا ہوتے ہیں پاگل, تم جیسے کینسر سے, ہیپیٹائٹس سے, بلکہ ایڈز بھی ہو سکتی ہے تمہیں. اللہ معاف کرے کہ ہو گیا وے. سر تسی ویسے پرسنل اٹیک کر رہے ہو میرے کردار تے, تسی تہمت لاڈ ہے. کردار پہ تہمت کیسے؟ اے جڑا تسی ایڈز دا ذکر کیتا ہے. بے وقوف ہے, ایڈز تو ٹرانسفیوژن سے بھی ہو جاتی ہے, غلط سرنج استعمال کرنے سے بھی ہو جاتی ہے. سر ایکچولی مجھے میں دیکھے ایک امیر آدمی نہیں دولت میں کمائی ہے, پاویں پٹھے سیدھے طریقے نہیں کمائی ہے. تو پھر یہ کوئی دولت نہیں ہے, کوئی دولت. دولت ایک بڑی ریلیٹیو سی چیز ہے. یہ کتنی ہے اس کو جج کیا جاتا ہے اس ٹائم کے حساب سے جو آپ کے پاس بچا ہے اسے سپینڈ کرنے کے لیے. مطلب آپ کے پاس خربوں ڈالرز کیوں نہ ہو جائے, آپ سپینڈ ہی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. تو کس کام کی, کس فائدے کی ہے وہ دولت؟ تم اپنے آپ کو دیکھو, اپنی گفتگو, اپنی شکل شبات, اپنا لباس, ہر چیز ڈرائی کلین ہونے والی ہے. ویورز یہ 11ویں جگت تھی. نہیں یہ جگت نہیں, حقیقت ہے. آپ جب بھی کوئی ڈسکشن شروع کرتے ہیں جی جناب, آپ کے ذہن میں پہلے جگت ہوتی ہے نا, صحیح دسنا. یار کمال. کیسے میں کی نہیں بھائی, نہیں سوال ہی پیدا نہیں. نہیں سر مجھے ایسا محسوس کیوں ہوتا ہے. ایسے ہی کئی دفعہ جگت نہیں, میں جگت نہیں کرتا, جگتیں تم لوگ کرتے ہو, میں جگت نہیں کرتا. بعض اوقات کو مخولیہ سی بات آ جاتی ہے. لیکن آپ کی سنجیدہ بات میں بھی کہیں نہ کہیں حادثہ چھپا ہوتا ہے. وٹ ہو سکتی ہے, وزڈم کی بات ہو سکتی یہ پھر آپ جب سے کالم لکھ رہے ہیں, ہاں جی. یہ بات اس وقت سے آپ کے ساتھ نہ تھی ہے. نہیں, اس سے پہلے بھی. یعنی کہ فروٹ لینے بھی تسی جگت کر دیو, یعنی کہ یار او گھر میں دے, او جڑا شیخ رشید دے منہ والا ہے, ہنسوں میں, چلو بیٹا دے دیو جڑا ملکہ برطانیہ دے منہ والا ہے. میں نے نہیں ہنسنا. میرے خیال تن گرما پسند نہیں. نہیں, مجھے پسند ہے, پسند ہے. ویسے آج کل تو خربوزے دا موسم ہے. پھر چلو یہ خربوزہ چیک کر لو, ناصر چروٹی دے منہ جدا. آپ کو ویسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ خربوزہ میٹھا ہے کہ پھیکا؟ ہاں جی, اس کی خوشبو سے. تے جے بندے نے زکام ہے تے پھیکے ڈیری ہے چوپلے میں. ہاں جی, اگلا کوشچن. سر اگلا سوال ہے, لکھاری یعنی رائٹر بننے کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کے اندر ہونی ضروری؟ ہاں یہ دیکھیں نا, یہ سوال ہے, یہ ایک بڑی ہی سینسیبل بات ہے جو آپ گوگل سے نہیں پتہ کر سکتے, یہ کسی لکھاری سے پوچھنی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لکھاری ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ خود بہت اچھا ریڈر ہو, آپ نے ٹھیک ٹھاک پڑھ رکھا ہو. پڑھنا ضرور چاہیے, لکھنے کا اسلوب کیا ہے یہ آپ کے میلان, آپ کی طبیعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا رائٹر ہونے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اپنا اسلوب دیکھیں, سٹائل دیکھیں. آپ سنجیدہ لکھنا پسند کرتے ہیں, آپ ہلکا پھلکا لکھنا پسند کرتے ہیں, یا باقاعدہ مزاح لکھنا پسند کرتے ہیں. ایک چیز جو سیدھے سیدھے طریقے سے لکھی جا سکتی ہے آپ اسے مزاح کے سٹائل میں ڈال دیں, تو پھر آپ کو اچھے فیورٹ مزاح نگار انہیں پڑھ لینا چاہیے, تاکہ
پڑھتے وقت آپ انسپائر بھی ہوں, انسپریشن بہت اچھی بات ہے اور ضروری بھی ہوتی ہے, اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں نے جو پڑھا ہے میں اب اس سے ایک ہاتھ اوپر کی چیز دوں گا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا منشا پیدائش یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم تک پہلے پہنچ چکا ہے اس میں کچھ اور کنٹریبیوٹ کر کے انسانیت کے لیے دے کر جاؤں تاکہ مجھے یاد رکھا جائے, اچھے لفظوں سے یاد رکھا جائے. پھر دوسری چیز یہ تو ہوگی نا, 3 چیزیں نا, ایک تو اچھا ریڈر ہونا, پھر اپنی پسند کی سٹائل کو, اسلوب کو سلیکٹ کرنا اور اس کے لیے ریڈنگ کرنا, اور تیسری چیز جو شاید ان دونوں سے زیادہ اہم ہے وہ ہے کہ اچھے اور مستند رائٹر سے کچھ دیر کے لیے اپنی کاپی چیک کروانا, اس کو دکھانا کہ یہ میں نے 2 صفحے لکھے. بہتر تو یہ کہ آدھا صفحہ 1 صفحہ لکھیں, وہ بور ہی نہ ہو جائے, اسے 1 صفحہ لکھ کر دکھائیں, اس سے کریکشن کروائیں, وہ آپ کو بتائے کہ یہ لفظ جو ہے یہ اسلوب کی خوبصورتی کے خلاف ہے. اسلوب, ایکسپریشن از ویری امپورٹنٹ, جس کو ہم شاعری میں لطف سخن کہتے ہیں, وہی نثر میں اسلوب ایکسپریشن کہلاتا ہے. اور گفتگو میں بھی آپ جب بات کر رہے ہوں, نثر لکھ رہے ہوں, ٹھک کر کے آپ ایک پھیکا سا فقرہ ادا کر دیں, اس کی بجائے مؤثر انداز میں کرنے کے لیے ضروری ہے مؤثر الفاظ کا چناؤ. تو اس لیے بی ویری میٹیکولس اباؤٹ دا چوائس آف ورڈز. اس کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ آپ اچھے رائٹر نہ بنیں. پھر جب آپ لکھیں تو اسے لکھ کے پھینکتے نہ جائیں, اسے کہیں چھپوائیں بھی, لوگوں سے اوپینین آپ کو ملے, تعریف ملے. جب آپ اپنی تعریف سنیں گے تو آپ انسپائر ہوں گے اور خوشی ہوگی آپ کو, پھر اور بہتر, پھر اپنے آپ کو امپروو کریں گے. یہ بہت ضروری ہیں 3-4 چیزیں, 3-4 سٹیپس. کیا بات ہے سر. سر کوئی اچھی سی بک سجیسٹ کریں. اچھی سی بک کس موضوع پر؟ سر کوئی کچن کی بک نہیں جو کھانے شانے بنانے کے لیے. میں ایک پروگرام شروع کر رہا ہوں اسی چینل پہ, نیہا نور یہ پروگرام کیا کریں گی, آپ وہ دیکھیں. ایک نیا پروگرام, ایک نیا کانسیپٹ لے کے ہم آ رہے ہیں ٹین ایجرز کے لیے, کہ ٹین ایج میں آپ کیا کیا چیزیں کوک کر سکتے ہیں. آپ اگر ویٹ واچرز ہیں تو آپ کیا کریں گی, اور اگر آپ کلاس فیلوز مل کے کوئی پارٹی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوکنگ 1 ڈش پارٹی کرنا چاہتے ہیں, پکنک کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بڑی مزیدار چیزیں ہوں گی, وہ شو دیکھنا. سر میرا ویٹ بہت بیٹھ گیا ہے, کوئی ورزش کی بک ہے آپ کے پاس؟ محنت کیا کرو, محنت. سر محنت ہے تھوڑی کر دے, ویٹ ہوتا پھر ہوتی ہے. نہیں, لیکن یہ سٹاؤٹ ہے, سٹاؤٹ, جاندار, تگڑا. اس کے سینگوں میں جتنا زور ہے تم تو سوچ بھی نہیں سکتے. سر اس کے پاس فزیکل اسٹرینتھ ہے, میرے پاس ذہانت ہے. کاش تم نے یہ ذہانت کسی پازیٹیو مقصد کے لیے استعمال کی ہوتی. تو کی میرے پیچھے مائیاں کو پہ جاندے ہو.